دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت الابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حادثات وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وَنَحَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَ وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، یا قائم آل محمد، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھو بادشاہ دی ذات تے۔ ماتی صلوات پڑھو۔ جیو پہ زندہ و سلامت رہو۔ بادشاہ حسین تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ بادشاہ نے فرمانے بڑے دنا چہرے تشریف فرماؤ کہ جڑا رزق نہ زمین تے میں اللہ نے صرف اور صرف مومن واسطے خلقے۔ چلو میں سمجھا لوں تو ذاکر کر رہے ہیں یہ رزق نا صرف اور صرف میں مومن واسطے خلقے۔ سوال پیدا ہوندہ میرا کریم اللہ اگر تائیں مومن واسطے خلقے آئے تاوتے جڑے منکر آل محمد ہیں انہاں دے کلو تو چوکھ ہے نہیں میں پہنچا ہی نہیں سکے۔ جڑے دشمن آل محمد ہیں کدی غور کرے آئے اور جڑے ملنگ بیٹھے ہو کدی غور کرے آئے جڑا دشمن آل محمد ڈنکے دی چوٹ تے تحقیق کر کے ویکھیں غور کر کے ویکھیں مومن تنگ دست تھوڑا صبح دا ہے تے شام دی سوچ جڑا منکر آل محمد رزق چوکھا رزق چوکھا تو سن چٹیاں داڑیاں رکھ دے ہو رزق چوکھا مالک ہے یہ اگر مومن واسطے تو تغریب ہی کوئی نہ ہوئے۔ خالق فرمایا یہ رزق میں ویسے علی آلے واسطے خلقے آئے اے انہیں پہ کھمدن جی میں کوئی بندہ کماد کاشت کرے نیت استقیتہ سوں بھئی میں نو رزق کشادہ ہو سی میں اس نو ملتے لائے ویسا نفع مل سی جدہ فصل پاک کے تیار ہوئے اس فصل دے وچ ایک سوراں دا ریوڑ وڑ بنجے سوراں دا ریوڑ وڑ بنجے تو او کھاوے تھوڑا ونیاوے نقصان زیادہ کرے تے وقت باہرہ کے اکڑیج کے آکھے اتہائی میرے واسطے اس آکھے دشمن علی دا رزق انہیں ہے جی میں کمان دے جو سور دا ریوڑ وڑ بائی دا اصل جگیر جائداد ہے مومن دی علی آلہ دی میں اپنے لفظ دا ذمہ دار تو مالک دی ذات آل محمد دا صدقہ رزق ایسا ملی جوڑا 14 دی مہر تلوان بھی
رزق اب منگیا کرو، رزق کیوں نہ منگائیں؟ یہ رزق دیون والا جو ساڈا پہلا امام ہے، لیٹ آیا ہے میرا وڈا بھیرا ہے تے ہے جڑا نا مرضیاں والا پیر بہار شاہ۔ اچھا ویسے خوش آمد آل محمد دی کچھ بندے ایسے ہوندے ہیں جڑے مجلساں دی زینت ہوندے، وہ ایک وکھرا آل محمد دی عطا ہوندی اس تے، جڑے صف ازاد بیٹھے ہوندے سارے مومن، لیکن کنہ تے اے وکھری عطا ہوندی۔ ہوں تساں میرے در غور کرو، آج میں میرا دل یکا محرم ہے، میں وکھرے رنگ دی مجلس پڑھا، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جزیزیت، جزیزیت، اہل بیت تمام دشمنوں تے لعنت، نعرہ صلوات۔ پیر بہار شاہ میں صرف 2 سطرہ پڑھنا ربائی دیاں، میرا خیال ہے اگر میں سمجھاونے سے کامیاب ہو گیا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو زیادہ تو نہیں، پورے محرم انہا لینا دا نشر آسی۔ میں دسنا چاہنا مقام مومن کیا ہے؟ مقام مومن کیا جو مٹی دے بیٹھا ہے، تنو پتہ نہیں اسے مٹی تے تیرے رلے سجادہ باتا ہے، نہیں اکھن دے فراد نو روک کے اس مٹی دا، اس مٹی تے باہنا کیا ہے؟ ادھا مقام کیا ہے؟ تاریخ پیاتی میں نوکرہ جڑی چیز میں پڑھنا چاہنا، مولا حسین بادشاہ آزاداری قبول فرماوی، ذکر حسین قبول ہووی، یہ مٹی تے باندھے ہیں۔ اچھا کدی غور کیتا ہی 40 مربع علیہ تھائیں جس دی جھونپڑی ہو بھی تھائیں، اس صف ازا ہے کیا؟ مومن دا مقام کے ہے؟ تاریخ پڑھ لائے پیر بہار شاہ جی، 1.25 لاکھ انبیاء دے وچوں ہکو نبی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جیڑا بغیر مہمان دے کھانا نہیں کھانا۔ اس کی وجہ دسنا چاہنا نیاز حسین بھائی، اس دی میں وجہ دسنا چاہنا جناب ابراہیم علیہ مہمان نواز سارے نبی ہیں، لیکن بغیر مہمان دے کھانا نہ کھانا جناب ابراہیم کلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ خدا بنایا، فرمایا پتر لالا ہے میرا، میں وحدہ لا شریک دا حکم ہے یا پتر نار لالا ہے تینا میرا گھر بنا۔ اس کہ گھر تا میں بنی نا، لیکن وہ تو وحدہ لا شریک علی تا گل کھیڑ گئی ہے۔ اس کہ راز ہے، حکم خدا اے راز ہے، اتن میں بعد دے سکتا ہوں تو گھر بنا۔ ایک کرتے 2000 رکعت نماز نبی پڑھی، معصوم پڑھی، ایک اٹھتے 2000 رکعت نماز پڑھ کے او کعبہ تیار کیتا، جدہ تیار ہویا تھے آکھے اس ویکھ، ویسے ان جگہ میں کوٹھے بنائے کدی نان، لیکن ویکھ ایک کوٹھا پسند ہے، ایک کوٹھا ایک گھر پسند ہے، میں بنائے کدی نان، اگر تینوں نہ پسند آوے تو میں اٹھا تے موڑ بنائی نا۔ فرمایا نہیں ابراہیم کیڑا سونا گھر بنائی، توجہ نیاز حسین، ابراہیم کیڑا سونا گھر بنائے، جدہ سونے دا لفظ آیا نا، کہ خلیل آئی اللہ دا دوست آئی، جدہ سونے دا لفظ آیا، آخر اس جبات راضی ہیں نا تو میں انہوں انعام دے، گار تے راضی ہیں نا بنا منتے تو مڑ میں انہوں انعام دے، ایک ویری دوسری ویری تیسری ویری لینا یہ میں سمجھا لیا، خدا سے کہا خلیل نے دے انعام میں نے کعبہ کو ہے بنایا،
توجہ نیاز حسین لفظ پہاڑ جڑا ہے دے انعام میں نے کعبہ کو ہے بنایا مقام مومن دا مقام کیا دے انعام میں نے کعبہ کو ہے بنایا دو ترائے وری جدہ کیا نا خالق دی آواز آئی ابراہیم جلدی ہی کیا ہے کعبہ بنایا ہے کوئی علی کے شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلایا حال ہے اور کعبہ ہی بنایا ہی نا تو اندازہ کر علیان ولی اللہ لے پڑھنا لے دا مقام تے مرتبہ کے ہے اللہ پہ آدھا کعبہ بنایا ہی کوئی علی دے شیعہ نو کھانا کھوا علی دے شیعہ نو کھانا کھوامنا کعبہ تعمیر کرن تو افضل ہے نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکے کعبہ ہی بنایا خالق کعبہ بنایا بزرگ ماتمی ازادار آج ہے یکم محرم چل یار رائے نہ جاوے میں تنو ایک سطر خطبے دی سنا جاؤں مکمل ہو جاوے بابا سے بلند صلوات پڑھو میں اسے پاس جانا چاہتا ہوں باتی مہربانی کرو تو صلوات پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى مذکورا پڑھو سلوات ہو گئی میرے حصے دی نوکری میں ڈیوٹی مومن سادات و غیر سادات یکم محرم میں میں جو کچھ کتاب پڑھیا ہے میں جناب میں سناونا چاہتا اس یکم محرم دے حوالے نہ شیعہ سنی دا مجمع چاند محرم دی پہلی چڑھ پوے نا ساڑھے گھران دے وچ امام باہرگاہ دے وچ ساڑھی ماں بہنہ دھیاں بلے ہونے نہیں تھوڑا جب میں تنوں پہلی دے حوالے نال امدہ میں اسے پاسے پہ ہیں کئی بی بی پوتر نو متھے تے پٹی بن دیئے اتے یا حسین لکھے ہوندہ کئی بی بی کئی مستور پوتر دے کالے کپڑے دھون دیئے جو ایک کپڑے زیب تن کر کے میرا پوتر مجلس حسین تے ویسی کچھ لوگ امام بارگاہ کی صفائی کر دیں کچھ دریاں بھی چھین دیں میں تینوں معصوم دا فرمان سناونا چاہتا کچھ لوگ ترکا کر دیں پاک علمانو دھون دیں صفائی کر دیں معصوم پہ فرمائن دیں اس تیرے گھرہ لے کام تو لائے کے امام بارگاہ لے ہر کام تک جو بھی تو کردہ ہے اے حسین دی مدد واسطے اے تیرا کام کرنا فرشتیاں دی عبادت تو افضل ہے میں لمبا نہ ہوں میں قریب تو اسے پر شروع کیتا ہے فرشتیاں دی عبادت تو پیر بہار شاہ جی افضل ہے
حواس گل چھوڑی ہوئی نہیں بزرگ چٹی داڑیاں نے ہو کیویں افضل ہے دعویٰ دلیل نہ پاک سیدہ نے فرمایا اس پوری خلقت دے وچ فرشتے ہر ٹائم عبادت انہیں گل نہیں میں کلوز پیا کرتا عبادت کرتے ہیں سارے فرشتے کوئی رکوع وچ کوئی سجود وچ کوئی قیام وچ ان سارے فرشتیاں دا سردار ہے سردار الملک جبریل اے بھی سجدے 24 گھنٹے عبادت خدا اے عبادت خدا سدرۃ المنتہا تے جبریل عبادت چے پاک سیدہ نے مدینے چ باہ کے آکھیا تواڈے کپڑے درزی کول ہیں تواڈے کپڑے زندگی ہونے تواڈے کپڑے درزی کول ہیں اچھا تحقیق کی تھی پتہ لگا 4 نبی ہیں زندہ عیسیٰ 4 تے ادریس 6 تے 1.25 لاکھ انبیاء دے وچوں جس نبی کپڑے سیمن دا وال سکھیا نا اس نو ادریس آتے ہیں نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکتا جس نبی نے کپڑے سیمن دا 1.25 لاکھ انبیاء جو جس نبی نے کپڑے سیمن دا وال سکھیا نا وہ جناب ادریس ہیں پاک سیدہ فرمایا تواڈے کپڑے درزی کول ہیں تواڈے کپڑے درزی کول ہیں اللہ دا نبی ان کر کے خالق دے سامنے دست بستہ ہو کے عرض کرندہ میرا مالک میں درزیاں لا کام سکھیا ہی آج دے دن واسطے آئی میں اے درزیاں لا کام تحریک پڑھ لائے میرے بعد عالم دین تشریف فرمایا آ جان دن آؤ بسم اللہ مادی تو ادھر زیاں کام نا میں سکھے اسے آج دن واسطے کپڑے کہیں سیتے نبی فرمایا مالک ہن میں اگر تیری اجازت ہو تو میں چلا جاؤں فرمایا نہیں تو تڑاں ویسے جداں عیسیٰ کعبہ تے جا کے اذان دے سی تے عیسیٰ ادھاں ویسی جداں اذان دا وارث دنیا تے ہو سی جناب مہدی بادشاہ تو ادھاں تو جا نہیں سکتا تو جناب ادریس علیہ السلام فرمائندن جبریل ایک کپڑے میں سیتے انہا سیون دا ثواب میں لمن دے تے درزی تو بنوان اے درزی تو بنوان تو جناب علامہ صاحب سن دے بیٹھے تو خالق فرمایا میں آکھے حسین دا ذکر فرشتیں دی عبادت تو افضل ہے رکوع سجود فرمایا اے رکوع سجود چھوڑ وہیں زمین تے مالک عبادت تیری پہ کرنا فرمایا اس تو وڈی عبادت ہے اے کپڑے چاہ اس تو وڈی عبادت ہے میں تو کسے ملان دے آنکھیں پہ لگیں میں تم دعویٰ دلیل نال کیا جبریل 24 گھنٹے عبادت خدا کسے مولوی دے سر تے رکھیں قرآن جڑا دا حسین دا ذکر پہ ہوندہ تے پہلے حسین دا ذکر روکو نماز پڑھو تے بعد ذکر حسین دا کرو شیعہ سنی دا مجمع میں نماز دا مخالف نہیں میں تنہوں ہنس ڈیٹیل دینا چاہتا فرمایا آئے سجدہ چھوڑ عام رکن نماز دا سجدہ فرمایا آئے سجدہ چھوڑ آئے جوڑے چاہ مالک تیری عبادت فرمایا میری عبادت تو اے افضل ہے زہرا دے پوتر دے کپڑے لائے بنیا مندس فرشتے دی عبادت افضل ہے یا تیری تو گناہگار ہیں فرشتہ گناہگار نہیں معصوم ہے اس نے پیادن چھوڑ دے عبادت چھوڑ عبادت چھوڑ کپڑے لائے مانے حسین دا ذکر ہے اے حسین دی امداد ہے اے تیری نماز تو افضل ہے بزرگ تیری زندگی ہوئے اشیاء سننے کا مجمع
اللہ دے نا تے دس اج یکم محرم ہے اے پہلا چاند نہیں تے آخری چاند نہیں جڑا بھین بھیرا کٹھیاں ڈٹھا ہے اے پہلا چاند آسمان تے چڑھی جڑا بھین تے بھیرا کٹھیاں ڈٹھا ہے وقت جتنے چاند چڑھیں بھین محملچ ڈٹھیں بھیرا نیزے دی چونج تے ڈٹھیں انہیں نہیں بلا عظیم ثواب حسین دے ذکر دا کوشش کریں انہاں 10 دنوں دے وچ جُتی نہ پائیں اے حسین دے سونے پوتر علی اکبر دی جان والا چاند بڑی حسرت آئی بہن تے بھرانو پوری کائنات نو حسین اکبر دی جان چاڑے اساں جان ویکھوں ہر کہیں نال زیادی حسرت آئی اس بہن نو جڑی دامن لاپ کے آدھی آئی لائے جامیں نہ جامیں تیری مرضی اس ستویں دا بولن کیوں چھوڑ دیتا ہے بلے نہیں یار بلے نہیں آئے کرنا لیا اس غم دے سوا کسے غم میں چھائے نہ کریں کسے اپنے غم میں نہ رویں نبی تا دعا مانگ دے گئے میرا اللہ سانو نبوت نہ دے سانو حسین دا زادار چبڑا اللہ جانے کیڑا اجر ہے یہ ازاداری دا شیعہ سنی دا مجمع میں نے حکم ہے 2 لینا میں تیاری دیئے پڑھیں میں پڑھنا کچھ اور چاہتا ہوں لیکن بزرگاں تو دعا میں لمبا سفر کرنا ہے سارے ذاکرین وزام ازادارن آپ 14 محافظت فرماویں جتنے زنجیر زن ہیں ماتمدار ہیں اے ماتمدار ہیں پاک زہرا دی دعا دا اثر اے پاک سیدہ فرمایا ہائی اے جڑے ازادار ہیں نا انہاں دی مٹی کربلا چلو ازادار انہیں نہیں تیری ہانج لوڑ پوندی میں اکھی نال ڈٹھے جوان موئے پہ ہوندن بندے دی ہانج نہیں آندی خدا دی قسم ہے آیا ادھر نام ادھر آنکھ تر ہوئی پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے اے ہانج 14 چاندے نہیں اے 14 چاندے نہیں ہر ہانج دے تلے پاک سیدہ دا رمال بزرگ ہر کوئی پیا پڑھتا ہے تاریخ تفسیر انہیں پہ یاد ہے شیعہ سنی دا مجمع 22 رجب نو اے واصل جہنم ہویا کمینہ یزید تحت آیا اس پہلا خط لکھے مدینے حاکم مدینہ نے حسین تو میری بیعت لائے اگر بیعت تو انکار کرے تو انکار سر بھیج 22 رجب نو 5 دی دن گزرے 26 دی رات نو ایک خط آیا ہے اس کمینے کو مسافت ڈھیر آئی اس کمینے کو اس امام حسین بادشاہ در الچی بھیجے ہے میری گل سن نہ تیرے نال کوئی پتر ہوئے نہ بھیرا ہوئے نہ بتریجہ ہوئے اساں تیرے نال میں تاریخ آکھے نے تیاری دے 2 لفظ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا ہوں اکلا آمنا اشیاء سنی دا مجمع حسین در جسل الچی آئے نا حسین بادشاہ نانے دی قبر تھے قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں قبر نو قرآن نو ٹھپ کے مناسب مقام تے رکھے ہے تے قبر علیہ پاسے بیک کے دے نانا مسافر پوتر دا آخری سلام بلے ہونی دیاں دے پردے ہونی آخری سلام ابہلے قدم چاہ کے آکھڑے نا اپنے حجرے چھے نانے دی دستار حسن برا دی نالائیں باب دی ابا پاہ کے سخی بہ رہا ہے میری سینڈ دی نگاہ پہ یہ فرمایا نانے دی دستار اس واسطے پائی نانا یاد آئے
بابے دی ابا اس واسطے پہ پیو یاد آئے حسن دی نالین ٹور گئے سجنے دی نشانیاں جو چنگیاں لگ دیاں حسن دی نالین اس واسطے پہ میں جان دیاں برا براواں دی کمر دا زور ہوندن برا یاد آئے فرمائے سچ کوئی شک نہیں برا براواں دی کمر دا زور ہوندن اما دی جائی اے لباس زیبتاً اس پاس کیتا ہے جو میں نو دربار سڑیا نہیں اللہ مان دیاں دے پردے نہیں من دربار سڑیا نہیں شیعہ سنی دا مجمع فرمایا انہاں دا دربار جتھوں ماں والا یہ اللہ مان یہ انہاں دا دربار ہے جنہاں بھرا دے جنازے تے تیر مارے نہیں یہ انہاں دا دربار جنہاں بھرا نو زہر دیتی ہے فرمایا اماں دی جائی میں جاندہ ولید میرا قاتل نہیں نائی مدینہ میری مقتل ہے فرمایا حسین لکھ وار پہ ہوئے جدن دی حسن نو ظاہر ملیے میں تنو اکیلا کدی نہیں گھلیا اے انکار کے نہ میری سین براد دامن نہ پکھلیے قاصدی گل ہے جس بندے نال بندہ گل کرے ویدہ اسے پاسے عجیب قسمت علی دیاں دھیاں دی گل حسین نال کریں دیئے اشارہ سمجھو گل حسین نال کریں دیئے ویدی کہیں دے حجرے دے پاسے بھلے ہو نہیں دیاں دے پردے نہیں کہیں دے حجرے آلے پاسے ویدیئے ایڈا اچھا بولیے نا علی دی دھی ذکر دی قسم اتنا اچھا بولیے سرکار عباس بھئی سن کے آوے سن عباس تک آواز نہیں پہنچی راز آئی اپنا پئیے نگاہ لبابا سہن دی اتھائیے جتا ایک پاسے فضل بے پاسے عبید اللہ عباس پیار پہ کریں دن میری سہن دیکھ کے فرمائیں دی واضی تنو پتران دا پیار نصیب ہوئے روندی کھڑیے ایتا زینب کس پہ لگ دیئے ایتا زینب نو اجڑ دا پیئے ویڑا تا زہرا دا تنو پتران دا پیار نصیب ہوئے یہ پکھی نو غز لگ دا ہے نا سرکار عباس اباہلے اٹھنا حقل ماری مسلم حنفیہ قاسم عباس آن حقل ماری حقل مارن دی ڈھل لائی ہر پاس ہاشمی جوان آگن قبضہ تلوار چاہت تھے جدہ ڈٹھینا آندہ میری سون حوصلے چوئیے سرکار وفا آگن انہیں جو میں نمازی تشہد تے باندھا ہے ایک ہاتھ رکھیا ہے حسین دے قدمتے ایک ہاتھ رکھیا ہے آلیہ دے قدمتے فرمایا میرے جیندیاں اتنا اچھا کیوں بولے ہو بلے انہیں یاردیاں دے پردے انہیں غازی انکر کے برادہ دامن چھوڑ دیتا سن اللہ مان میرے عزت نوکری ہو گئی غازی میرے لے پاسے نہ ویک ذرا حسین لے پاسے ویک غازی ڈٹھا فرمایا محمد دی تھی میں تو ہمیشہ توڑے قدمہ لے پاسے ویداں فرمایا نہیں میرا حکم ہے سرکار نے ڈٹھا فرمایا سر تو لائے کے پیران تاک ویک بے داغ دین دی پئیاں بھلے نہیں عباس تیری وفا تو صدقے بے داغ دین دی پئیاں بے داغ کنسان ہنجو لڑ پئیاں حسین دے جرنیل دیاں میری سائن لے کے فرماندی غازی جرنیل نہیں رہوں دے ہائے ہائے غازی جرنیل نہیں رہوں دے فرمایا رونا اس واسطے ہاں شالا بھین بھرا وسو پہ شالا بھین بھرا دیاں جھوکاں وسن پہیاں بی بی دست بستہ گزارش ہے جی میں آج مدینے جو حکم دیتا ہی نا انہیں جدہ حسین نو لوڑ پوے تم حکم دے میں میرے ساہ جیندے ہوئے میرے ساہ چل دے ہوئے میں عباس وعدہ کریں نا جڑا حسین دے پاسے آنکھ دے سی وہ آنکھ نہ راسی اس واسطے محمد دی میرے چولے سی کے رکھ گئی ہے میں ہاں پاک سیدہ دی دعا دا سر اشیاء سنی دا مجمع میں طول نہ کراں بس وال پیا حسین دربار
جدہ حسین ولے نہ دربار چوں تو بھین دروازے تے کھڑی ہے دروازہ کھلا حسین اندر آئے اکبر اندر آئے ہاشمی سارے جوان اندر آئے جد آئے نا سرکار وفا ڈاڑی ہنجو نال پسی ہوئی انکار کے سامنے آکیا دیا عباس عباس دوڑیاں اکھاں دے وچ آنسو عباس جرنیل روندے نہیں سردار زادی تیرے بھیرا رو آیا ہے تساں بہن بھیرا دی اپنی مرضی تساں مرضی کرو میری جیویں نبی میں نہیں پیسا بس فرمایا بہن آ میرے نال کٹ چھوڑیا میں بہن دے قریب آن بہن آ میرے نال آ میرے نال میں نانے نال کچھ گلنا کرنی آ کھڑائی نانے دے روزے تے فرمایا نانا اساں بہن پیرا مسافران دا آخری سلام ہوگی نانا تیرا وطن چھوڑے نہیں آئے حسین یہ مدینہ تا میرا ہے فرمایا نانا جے مدینہ تیرا ہے تو اس مدینہ دے وچ میری ماں زخمی کیوں ہوئی نانا شہر تیرا ہے تیرے نصیب ہوئے نانا تیرا شہر چھوڑے نہیں آئے اساں اپنا شہر بسے سن نبی اندہ سلطان دیکھ کے فرمائیں دیں حسین میں نو اے یسرب تو مدینہ بناوان تو 13 سال لگے فرمایا نانا تن 13 سال لگے میں 9 گھنٹے چا اپنا شہر بنا سا فرمایا حسین وقت تھوڑا نہیں فرمایا نانا میرے کو ایسے نقصان چھوڑ دے ماما مضمون بس نانا دی قبر تو واپس آ گئے شیعہ سنی دا مجمع میں تمہیدن ہو گئی تیاری فرمایا عباس جی قدر شناس مسافران عراق دی فرست تیار کر کاغذ قلم دوات چایا ماں دی جھولیاں تو سونا نہ لے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب فرمایا نہیں غازی ہے نہ لکھ مولا کیا لکھا فرمایا لکھ ان للہ و ان الیہ راجعون مولا اے تو لکھ دیں جنہ مرنا ہوئے فرمایا عباس میں سقیف دی سکیم دا کس گیا میں جیندہ کر دیں بلے ہونی دیاں دے پر دیں بس میں چھوڑ دیتا سارا مضمون کافی لمبا ہو گیا شیعہ سنی دا مجمع حشمیہ دا نام لکھی وان دا باب فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام جنہاں نے تیاری تے روح نہیں آندہ قدر روسیں عظیم عبادت ہے زینب بنت علی اسیرہ شام اشیاء سنی دا مجمع دیکھ کے فرمائندہ نے میری زندگی علی دی تھی قید فرمایا غازی جدہ اس رسیاں پاونیاں تائیں کوئی نہیں ہوڑا کلثوم بنت علی اسیرہ شام اگر لکھیا مولا کیا لکھا فرمایا لکھ رقیہ بنت علی اسیرہ شام ادھے ہاں تا نوکر جرات تا نہیں جے آنکھیں تا اتلے دعا نا تے لیک مار چھوڑا رقیہ جانے تے بازار جانے رقیہ جانے تے نروار جانے اپنیاں بھیڑا وطن تے ٹکا اساں جانے تے شام جانے بلے ہونی دیاں دے پردے نہیں فرمایا نہیں تیریاں ترہیں بھیڑا سوا میرا پرچہ حال نہیں ہوندہ لکھی گئے نام غازی جنہاں مستوراں دا نام ہے نا انہاں نو محمد تے سوار کرا اشیاء سنی دا مجمع سرکار وفا نا چاہندے ہر مستور عالم پناہ تو بہران دی کوفے دی وسطی عورت یادی ہے 2 مستوران دا بہر آونا میں نے قبر اچنا بلسی ایک مستور ہے جس نے دائیاں سہارا دیتو ہے ہر دوجے قدم تے آدھی ہے میں تھاک پہنیا پردہ پیران دا تواف آندہ کریں دا میں پوچھے مستور کون ہے
فرمایا سنان اے حسین دی بہنے فرمایا دوجی مستور کون ہے دیکھ کے فرمائیں او مستور ہے جس تے ہتھاں تے 6 ماہ دا پوترے گٹھڑی بنائی کھلیے اشیاء سنی دا مجمع پوتنو ہاں نال لا کے ایک ہاتھ نال کنڈا دین دیئے ہاتھ کمبدا ہے کنڈا چھوٹ ویندا ہے متھا تاک تے ونج لگدا ہے حقل مار کے دیئے بھلا گھر بطول دا وقت کیندیاں کو جیندے پہ ملسن حسین بادشاہ سامنے آکلیں فرمایا رباب نہ ہوئی جامنا تا میری بہن تھک پئیے فرمایا میں جلدی ہے چاہاں لیکن اللہ دے نا تے دس میں نے ایک مجبوری ہے جڑی باہر نہیں پئی آون دین دی آنکھ رباب تن کیڑی مجبوری ہے فرمایا دیکھنا دروازے چ کون بیٹھی ہے رباب میری دھیے فرمایا مولا جیو کو چاکھیں میری سچی ماں ہویا من چھوڑ نہ ونیا میں جو چابی دیونی ہے فرمایا دیونی تا چابی ہے چابی میں نو دے میری کاندہ اولا کر کے گزر کروان حسین بادشاہ نے چابی لئیے اٹھایا جتھا تھی بیٹھی آس حقل مار کا رباب کیا بیٹھی کرنی ہے میری سینڈیت کے فرما دیئے بابا اور تکل پچھانا لکوئی نہیں جڑی مستور گزر دیئے چابی میں نو دین دی انہاں دے کل پاس چابی انہاں نو دیوین دی انجنہ دروازے کھولنے ہونے تو سنڈرنا ہے میں مارو اجنا ہے بلے انہیں دیاں دے پر دن شیعہ سنی دا مجمع میرے امام دیکھ کے فرمائن تھی ایک چابی ہے فرمایا چابی میں نو دے سجاد دا بابا بلے انہیں آرتیاں دے پر دن چابی میں نو دے اکبر دا بابا چابی میں نو دے اصغر دا بابا اور شیعہ سنی دا مجمع میرے امام دیکھ کے فرمائن تھی میرا آخری سلام ہوئی حقل مار گیا دی میرا ہی سلام ہوئی ویگان عبدالویر شیعہ سنی دا مجمع جدہ بہنہ دینا چوی گائن حسین نو دی گفتگو پسند آئیے فرمایا میرا سلام حقل مار گیا دی میرا ہی سلام ہوئی وے سکینہ دا بابا فرمایا اور کہیں دے لگدا تیرا کچھ نہ لگدا لے کے فرمایا بابا دیاں ہوئے آنی جڑیاں نال پڑیاں ویندیاں نہیں بابا میں دیوں میں تیرے نال ہوں دیکھ کے فرمایا سورا اپنی سنیے گزری بابے دی سن آنکھ بابا کیا آنکھنا چاہنی ہے حقل مار کے میرے امام دیکھ کے فرمایا سکینہ کوئی ولی یا نہ ولی میں جیندہ کوئی نہیں اولنا بلے نہیں دیاں دے پر جن اشیاء سنی دا مجمع میری سینڈ ہے کہ فرمائیں دیئے بابا تو سن ٹرنا ہے میں مار بجنا ہے 4 سجن میری قبر تے نہ آمین فرمایا سورا آپ کیڑا سجن فرمایا پہلا سجن میرا چاچا باس میری قبر تے نہ آمین شیعہ سنی دا مجمع سارے سجن ڈسیں دی آئی آخری باری بابا جے نراز نہ ہوئے تا میری قبر تے تو ہی نہ آمین فرمایا سورا اپنی سنائیے غریب بابے دی سن بابا ڈسو کے آکھنا چاہنے ہو حقل مار کیا دی کوئی جیندہ ولی یا نہ ولی میں جیندہ کوئی نہیں اولا بابا کر کے دوڑیے پیو دے گل چماہی پائیاں بابا کیوں نہیں آتا میں نے جیندیاں یتیم بڑھائی ہوئے نا فرمایا سورا میں تن سچ دسایا ہے بابا کوئی من دسا تا صحیح تساں جو ٹرنا ہے کوئی ایو جی طریقہ تساں میں ٹور منیو تے میں بھی ٹک پوا اسی اسن لفظیاں جو میں سمجھا لیتا فرمایا سورا میں تڑپی ہوا میں مسافر ہوں مغرب دی نماز بہرون پڑھنی ہے بابا میں تنی ٹردا نہ ویک سک حقل مار کے جناب حسین دیکھ کے فرمائیں بابا میری اکھیں تے پٹی بن چا نہ میں تنوں ٹردا دیکھا نہ تیرے پیچھے دوڑا امام نے کتی دے اکھاں تے پٹی بتی گئی او شیعہ سنی دا مجمع جے تا قدمہ دی آٹھ آندی رہی ہے میری سین بیٹھی رہی ہے جدا قدمہ دی آٹھ ختم ہوئی ہے توڑی ہے متھا دیوار تے ون لگا ہے